الہی یرد علم الساعات، اور اسی کی طرف ہے ساعت، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ جب جبرائیل امین آئے تھے نا، وہ والی بہت اچھی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو بزانو ہو کر بیٹھ گئے اور بہت سارے سوالات پوچھے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب، اور آخر میں پوچھے کہ قیامت کب آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیے تھے کہ پوچھنے والے کو بھی جاننے والے کی طرح کوئی علم نہیں ہے قیامت کا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ نشانیاں بتا دی گئی، تو جو اللہ کے محبوب ہے ان کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے، نہ ہی جبرائیل جو کہ فرشتوں کے اتنے بڑے سردار ہیں ان کو بھی اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا، اللہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بس اس کی ہونے والی نشانیاں کچھ اللہ نے بتا دی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اس کے غلاف سے، اس کے گاھے سے، وما تحمل من انثى ولا تضع، اور نہیں حمل رہتا کسی مادہ کو، ولا تضع، اور وہ نہیں جنتی، الا بعلمہ، کہ اسی کے علم میں یہ سب موجود ہے، کہ یہ سب چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، قیامت کب آئیں گی ہے نا، اور کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور بارش کب ہوں گی، کون کہاں مرے گا، کون کس کو کیا رزق دیا جائے گا، ان سب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکاریں گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، قالوا، تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، کیا ہے کہ وہ بولیں گے ہم نے تجھ کو ما منا من شہید، ہم نے کہہ سنایا، ہم کو اس کا کوئی اقرار نہیں، ہم کو اس کی کوئی معلومات نہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اور وہ گمان کریں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان کے لیے کوئی خلاصی نہ ہوں گی، اور جو کچھ وہ شرکا گھڑتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، اور نہیں تھکتا انسان دعا کرنے سے بھلائی کی، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، قنوط، بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کیسا ہے نا، کہ دعائیں کرتا ہے کب، جب اس کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو دعا کرتا ہے اس خیر کے لیے، لیکن جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو بڑے جلدی نا امید ہو جاتا ہے، امیدیں چھوڑنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم اس کو اپنے کو رحمت چکھا دے، منا، ہماری طرف سے، من بعد ضراء، مصیبت کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری ہی وجہ سے ہے۔ تو یہی معاملہ ہے نا، کہ انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو رونے دھونے بیٹھتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے، لیکن جو کچھ یہاں تک کہ رزق بھی ملتا ہے تو کیا سوچتا ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کامیابی ہے، میرا کرنے لگتا ہے۔ جب خیر ہوتی ہے تو میرا کرنے لگتا ہے، برائیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کرنے لگتا ہے نا، کیسا سب کا ہی معاملہ ہے۔ آج علم بھی ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہنر بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ رزق جو کماتا ہے وہ اپنے علم اور ہنر سے نہیں کماتا، بلکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہیں گمان کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، ولئن رجعت، اور اگر رجعت پھیر دیا جاؤ، الی ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنى، تو وہاں پہ بھی میرے پاس اچھائی ہوں گی۔ تو کتنا بڑا تکبر ہے نا انسان کا، کہنے والے کا، کہ ایک تو اس کو قیامت کا اقرار بھی نہیں کرتا، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آئیں گی بھی تو وہاں پہ بھی میرے ساتھ اچھا ہوگا۔ کتنی بڑی بڑی خوشگمانیاں ہیں نا انسان کی، کہ انسان کیسا مطمئن بیٹھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے، سرکشی کر کے، وہ کیا سوچتا ہے کہ نہیں، قیامت میں بھی میرے ساتھ اچھا ہوگا، آخرت میں بھی سب خیر ہوں گی، حالانکہ دنیا کے اعمال بھی وہ نظر نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑا تکبر ہے اس کا۔ تو کیسا معاملہ رہنا چاہیے نا انسان کا، خشیت کے ساتھ امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ اچھا کرے گا، لیکن ڈر بھی رکھنا ہے، ڈر نہیں رہیں گا تو پھر انسان سرکش ہو جائے گا۔ تو دونوں معاملات میں بیلنس ہونا چاہیے، کہ ہمیں اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا ہے، رحم کی امید بھی رکھنا ہے، اور ڈر بھی رکھنا ہے، خشیت بھی رکھنا ہے دل میں۔ فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم جتلا دیں گے کافروں کو، منکروں کو، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں برا، غلیظ، گاڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، عَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو وہ اعراض برتتا ہے اپنی کروٹ پر، تو ٹل جاتا ہے، وہ موڑے لیتا ہے اپنی جانبوں پر، جب ہم اس پر نعمتیں برساتے ہیں تو وہ بڑا اتراتا ہے۔
اس پہ دھرتا نہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو وہ بڑا لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. جب نعمتیں ملتی ہے تو اعراض بلٹتا ہے اپنے پہلوؤں پر, اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو دعائیں کرنے لگتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا نا, ذرا سی کوئی بیماری آنے دو, مصیبتیں آنے دو, ہم مصلی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, تسبیحات لمبی لمبی کریں گے, لمبے لمبے سجدے, لمبی لمبی دعائیں. لیکن ایسی شادی بیاہ ہوتی ہے گھر میں تو کرتے کیا, کتنے جلدی بھول جاتے ہم, نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں رہتی, جلدی جلدی سب کر لیتے. تو جب ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں تو اعراض برتتے ہیں, اور جب برائی پہنچتی ہے, مصیبت آتی ہے تو دعائیں لمبی لمبی ہو جاتی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ تو دیکھو, پھر کہہ دیجئے کہ پھر دیکھو, ان کانا من عند اللہ کہ اگر ہوتا اللہ کے پاس سے, ثم کفرتم بہ تو تم انکار کرتے ہو اس سے, من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید اور جو کون زیادہ گمراہ ہے جو دور کی گمراہی میں جا پڑا, مخالف جا پڑا. سنوریہم پھر ہم ان کو دکھا دیں گے آیاتنا فی الآفاق افق پہ ہماری آیت, وفی انفسہم اور اپنے جانوں میں, حتی یتبین لہم یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے, انہ الحق کہ جو حق ہے. تو ہم ان کو کہاں کہاں نشانیاں نہیں دکھاتے, افق یعنی آسمان, کہ ایسے نمونے ہیں آسمانوں میں, ایسے ایسے نشانیاں ہیں, اور اس افق کو چھوڑ کر اگر انسان اپنے آپ کے اوپر ہی غور کرے, اپنے خلقت پہ ہی غور کرے کہ اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا, پھر بڑا ہوا, جوان ہوا, اور ایک انسان جب 80 سال تک چلتا ہے تو اس کی کھال, اس کے جوڑ, اس کے بال, اگر کوئی مشین ہم بنائیں تو وہ اتنا لمبا چل سکتی کیا؟ کہاں سے شروعات ہوتی ہے, نمود و نشو نما ہوتی ہے, کوئی جوڑ گھس جاتا کیا؟ وہ تو خیر بیماری سماری آزاری وہ وقت کے حساب سے لگی ہے, لیکن پھر بھی اگر یہی کوئی انسان بناتا تو کتنے دن چلتی مشین. لیکن کیسا اللہ نے خلقت کی انسان کی, اگر وہ دیکھے نمونے دنیا میں, اپنے جان کو بھی دیکھے تو ظاہر ہو جائے حق. اولم یقف بربک اور کیا تیرا رب کافی نہیں ہے, انہ علی کل شیء شہید اور ہر چیز پر گواہ, اللہ آگاہ ہو جاؤ, انہم فی مریۃ کہ وہ دھوکے میں ہے, من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہے, الا انہم تو آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی بکل شیء محیط ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہو گیا ہے سورہ. الحمدللہ.